السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی سبق آموز اور سچی کہانی ہے جسے بدصورتی کی وجہ سے اس کے شوہر نے ٹھکرا دیا تھا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فائزہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ کو صورت کی وجہ سے ٹھکرایا گیا ہے نا، تم دیکھ لینا، میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ بدصورت لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں یہ بتا کر رہوں گی کہ خوبصورتی اتنی اہم چیز نہیں ہوتی جتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ فائزہ میری پڑوسن تھی، ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے سبب اس کی بہنوں کی نسبت میری اس کے ساتھ زیادہ دوستی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ ناصرہ اور کیسرا کی شادیاں ہو چکی تھیں، جبکہ چھوٹی ہونے کے سبب فائزہ ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ اب بیوہ ماں کو فائزہ کی شادی کی فکر کھائی جاتی تھی۔ وہ ناصرہ اور کیسرا سے کہتی رہتی کہ تم لوگ اب چھوٹی کی فکر کرو تاکہ میرے سر سے بوجھ اترے۔ ایک روز ناصرہ نے ماں کو خوشخبری سنائی۔ رشتے کے ایک دیور نے اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا ہے کہ اپنے خاندان سے کوئی لڑکی اس کے لیے تلاش کرے۔ ناصرہ نے سلیم سے فائزہ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ تم امی کے گھر چل کر ایک نظر میری بہن کو دیکھ لو۔ مجھے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، وہ امی دیکھ لیں گی۔ آپ کی بہن آپ کی ہی جیسی ہوگی نا؟ ہاں میرے جیسی ہی ہے، ناصرہ نے کہا۔ پھر تو ٹھیک ہے بھابھی، مجھے آپ جیسی ہی شریک حیات چاہیے۔ ناصرہ کی میرے جیسی کہنے سے مراد عادات اور اطوار اور سلیقہ شعری تھی، جبکہ سلیم کا مطلب صورت اور شکل سے تھا، اور صورت و شکل میں تو ناصرہ محض خوبصورت نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ بس وہ سمجھا جیسی حسین ناصرہ ہے اس کی بہن فائزہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ سلیم ناصرہ کا رشتے میں دیور لگتا تھا، اگر حقیقی دیور ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ فائزہ دکھنے میں کیسی ہے۔ خیر سلیم کے ہاں خود لڑکی دیکھنے کا رواج نہیں تھا، مائیں ہی لڑکی دیکھتی اور پسند کرتی تھیں۔ سو سلیم کی ماں ناصرہ کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر آئیں اور فائزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ مائیں صرف خوبصورتی نہیں دیکھتی، جس کو بہو بنانا ہو اس میں وہ اور بھی گن دیکھتی ہیں۔ جب فائزہ سے بات کی تو سلیم کی امی کو اس میں طریقہ، تمیز، اچھا اخلاق، غرض اور بھی گن نظر آئے، سو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ بیٹے کو بھی خوشخبری سنا دی کہ مجھے ناصرہ کی بہن پسند آئی ہے۔ فائزہ کی تعریف بھی بہت کی۔ سلیم خوش تھا کہ اس کی شادی ناصرہ بھابھی کی بہن سے ہو رہی ہے۔ ناصرہ کی مثالی زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ اچھا جہیز لے کر آئی تھی کیونکہ اس کے والد نے کافی روپیہ اور جائیداد چھوڑی تھی۔ سسرال میں اس کی بہت عزت تھی۔ حسن اور دولت بہت سے عیب چھپا دیتے ہیں۔ بے شک دولت مند لڑکی سلیقہ شعر نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ناصرہ تو سلیقہ شعر بھی تھی، سادگی پسند بھی تھی اور اچھا خاصا جہیز وغیرہ بھی ساتھ لائی تھی۔ تو اس کی مثالی کامیاب ازدواجی زندگی سے متاثر ہو کر ہی سلیم کی ماں نے فائزہ کو بہو بنانے کا سوچا تھا۔ معلوم نہ تھا کہ ناصرہ اور کیسرا جہاں خوبصورت ہے وہاں ان کی چھوٹی بہن فائزہ معمولی شکل و صورت اور سانولے رنگ کی ہے۔ وہ کسی طور بھی اپنی بہنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، البتہ سیرت میں تو وہ اپنی بہنوں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ بہرحال 2-4 بار کے آنے جانے سے سلیم کی والدہ کو تسلی ہو گئی کہ اس نے ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہو گئی، مگر شادی کی رات جو خوشیوں کی رات ہوتی ہے، سو فائزہ نے بھی اس رات کے بارے میں سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر اس کے سارے سپنے چکنا چور ہو گئے۔ سلیم نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی پہلا سوال کیا، کیا تم بھابھی ناصرہ کی ہی بہن ہو نا؟ تم ان کے جیسی تو نہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ فائزہ نے سوالیہ نظروں سے دولہے کو دیکھ کر پوچھا۔ ارے وہ تو بہت خوبصورت ہیں، ان کی رنگت سرخ و سفید اور تم تو ان کا الٹ ہو۔ کیا بہنوں کی شکل و صورت میں اتنا تضاد بھی ہوتا ہے؟ دولہا کے اس سواگت سے فائزہ کے نازک دل کو دھچکا لگا، وہ ضبط کر گئی۔ سلیم نے اس پر بس نہ کیا، کہنے لگا، پتہ نہیں میری ماں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے لیے ایسی بیوی منتخب کریں گی۔ انہوں نے مجھے تمہارے رنگ روپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میری ماں بھی کہتی تھی کہ وہ ناصرہ جیسی ہی ہے۔
مجھے تمہاری بہن اور ماں کے کہنے پر تسلی ہو گئی. میں نے تو تصویر بھی نہ مانگی. میں نے بڑا برا کیا خود پر. میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. میرا تمہارا گزارا مشکل ہے. گویا کہ پہلی نظر دیکھ کر ہی اس نے اپنی شریک حیات کو رد کر دیا، بلکہ اپنی دلہن پر الفاظ کے پتھروں کی برسات کر دی. فائزہ تو پریشان گم سم بیٹھی رہ گئی. کچھ دیر پہلے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی سارے کانچ کے ٹکڑے ثابت ہوئے، ایسے ٹوٹ کر بکھرے کہ ان کے ٹکڑے بھی ملنا مشکل ہو گئے. ضبط کی ہزار کوشش کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے اور سارے خواب قطرہ قطرہ اشکوں کی شکل میں ٹپکنے لگے. وہ خاموشی سے یہ خزانہ لٹا رہی تھی اور سلیم کی زبان کسی زہریلے ناگ کی طرح اپنا کام کر رہی تھی. اس کی صورت پر فکرے، اس کی رنگت پر طنز کے تیر فائزہ کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے. تبھی وہ پھٹ پڑی تو بجائے اس کی دلجوئی کرنے کے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور فائزہ ساری رات ارمانوں کی کانٹوں بھری سیج پر تنہا بیٹھی سے سکتی رہی. بغیر کسی قصور اور گناہ کے وہ ذہنی اذیت کی سولی پر چڑھا دی گئی تھی. صبح ہونے سے پہلے وہ کمرے میں واپس آ گیا تاکہ کسی کے جاگ جانے سے قبل اپنی دلہن کے پاس موجود ہو اور کوئی اسے غلط نہ سمجھ لے. دوسرے دن ولیمہ تھا. وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں. فائزہ سوچتی رہ گئی کہ مرد اتنے ظالم اور سفاک بھی ہوتے ہیں کیا؟ میری زندگی تباہ کر کے، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر وہ کس طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہے اور سب سے ہنس ہنس کر مل رہا ہے. 1 مہینہ یوں ہی خاموشی سے گزر گیا. فائزہ بہت بہادر لڑکی تھی. اس نے ہر طرح سے حالات کا مقابلہ بڑی سمجھداری سے کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن ساس نے محسوس کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اس نے بہو سے پوچھا، تم دونوں کھچے کھچے کیوں رہتے ہو؟ یہ سوال آپ اپنے بیٹے سلیم سے پوچھیں. ماں کا شک یقین میں بدل گیا. شام کو جب سلیم گھر آیا، ماں نے اپنے کمرے میں بلا کر اس سے پوچھا، تم کچھ اکھڑے سے رہتے ہو. بیوی کے ساتھ بھی تمہارا رویہ پھیکا پھیکا سا ہے. کیا بات ہے سلیم؟ کیا فائزہ نے کچھ کہہ دیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی. امی، وہ ہرگز مجھے قبول نہیں ہے. آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. سارے جہاں میں میرے لیے آپ کو یہی ایک لڑکی ملی تھی. اپنے اکلوتے بیٹے کے آنگن میں اتارنے کو میرے لیے یہی چاند رہ گیا تھا. اگر کوئی اس سے بھی زیادہ حبشی شکل مل جاتی تو کیا اس کو بھی بہو بنا لاتی؟ آپ کی پسند کو میں اس قدر گیا گزرا نہیں سمجھتا تھا امی. میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا. میرا اعتماد مجھے لے ڈوبا. کم از کم اس کی رنگت پر تو غور کر لیا ہوتا نا. اور آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ ناصرہ جیسی ہی ہے؟ میں تو سمجھا وہ بھابھی جیسی ہی حسین شکل ہوگی. کیا مطلب ہے تمہارا سلیم؟ کیا ہوا ہے فائزہ کو؟ اتنی اچھی تو ہے وہ. آج کل کے دور میں اتنی سلیقہ شعر لڑکی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی بیٹے. یہ ایسی لڑکی ہے کہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی. مجھ کو نہیں چاہیے ایسی جنت امی. پر تم اسے کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے امی؟ میں تو ناصرہ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا. مجھ کو کیا خبر تھی کہ ان کی سگی بہن اتنی گئی گزری ہوگی. میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ کیسے گزارا کروں؟ اسے دیکھ کر ہی میرا دل خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کے ساتھ رہوں؟ اس میں تو ناصرہ بھابھی کی ایک جیسی بھی ادا نہیں ہے. یہ تو عجب ہی چیز ہے. مٹی کے مادھو جی. اس کو نہیں رکھ سکتا میں اسے طلاق دے دوں گا. بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سلیم کی ماں سکتے میں آ گئی. خبردار جو تم نے طلاق کا نام بھی لیا. ہمارے خاندان میں آج تک ایسا نہیں ہوا. جس سے شادی ہو گئی نبھا کیا. تم کو بھی اپنے خاندان کے رواجوں کی حفاظت کرنا ہوگی. ٹھیک ہے امی، اگر ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی نا تو خود سنبھالیے اپنی اس بہو کو. میں یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ خود اپنی اس خوبصورت بہو کے ساتھ رہیں. یہ کہہ کر سلیم اپنے کمرے میں چلا گیا. جب اس نے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو ماں پریشان ہو گئی. بہت عرصے قبل وہ بیوہ ہو گئی تھی. انہی بیٹوں کے سہارے بیوگی کاٹ دی. دوسری شادی کا بھی نہیں سوچا. وہ تو خاموش رہ گئیں. سوائے دعا کہ کیا چارہ تھا کہ خدا سلیم کو ہدایت اور اس کے دل میں فائزہ کے لیے محبت پیدا کرے. سلیم نے فائزہ سے دوری قائم رکھی. ساس ہر وقت فائزہ کو سمجھاتی رہتی کہ بیٹی تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری زندگی میں بہتری پیدا کر دے گا. تم بس سلیم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، آخر کو وہ ایک دن تمہارا ہو ہی جائے گا. فائزہ نے ساس کی بات مان لی. وہ شوہر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، ساس کی بھی خدمت کرتی،
ایک بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن سلیم کا دل پھر بھی نہ جیت سکی، اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر سکی۔ سلیم کی بے رخی اٹل تھی۔ ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، سلیم ان کے ساتھ بیٹھا تھا، کہا چائے بنا کر مہمانوں کو دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، اس نے مہمانوں کے سامنے کیک، سموسے، چائے وغیرہ رکھے۔ جب سلیم کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے اٹھا کر پرے پھینک دی، کہا کہ یہ صاف نہیں ہے، حالانکہ پلیٹ بالکل صاف تھی، صرف اس کی اہانت کرنے کو سب کے سامنے اس نے ایسا کیا تھا۔ شرمندگی کے مارے فائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج تو آنکھوں سے نہ تھمنے والی جھڑی لگ گئی تھی، اس کے آنسو پونچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تکیے کو ہمراز بناتے ہوئے سارے آنسو اس کے سپرد کرتی رہی۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر نیند نے آ کر اس کو اس اذیت سے نجات دلاتی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سلیم بھی گھر سے چلا گیا اور ساری رات واپس نہ آیا۔ سلیم کی ماں اس کے اس رویے پر کڑ کڑ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ جب بیٹے کو سمجھاتی وہ الجھ پڑتا، کہتا زیادہ تنگ کرو گی اماں تو میں اسے طلاق دے کر چلتا کروں گا، یہ میری شرافت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، فائزہ ہیرا ہے ہیرا، اور ہیرے کی قدر کرنا سیکھو، تم کیوں عارضی چمک دمک والی چیزوں کی طرف بھاگتے ہو۔ سلیم ماں کو ہی جھڑک دیتا تب وہ خود کو ان دو زندگیوں کی بربادی کا مجرم سمجھنے لگی۔ اسی طرح اذیت سہتے ہوئے فائزہ کو 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ میکے بھی کم ہی آئی۔ ایک دن اس کی بہن ناصرہ آئی، اس نے بہن کو افسردہ اور مچھایا ہوا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے فائزہ، کیا تم یہاں خوش نہیں ہو؟ وہ بولی میں تو خوش ہوں آپا، مگر سلیم خوش نہیں ہے۔ کیا وہ تم سے برا سلوک کرتے ہیں؟ برا سلوک تو نہیں کرتے، پر وہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ اچھا بھی نہیں ہے۔ اتنی بات دکھی دل نے کہی ہی تھی کہ یہ باتیں سلیم نے سن لی۔ ناصرہ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہ کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ سخت فیصلہ کر لیا جو کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ بہن سے گلے کرنے کا بہانہ بنا کر اس نے ایک روز فائزہ کے ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑا دیے، کہا کہ ہماری دونوں کی زندگی برباد رہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور میں اپنی مرضی سے، یہی ہم دونوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، جس کے ساتھ چاہو زندگی گزارو۔ میں بھی دفتر اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوشی جو تم سے نہ مل سکی اس سے پا سکوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور میری اس کے ساتھ بہت بنتی بھی ہے۔ فائزہ بربادی کا کاغذ لیے کھڑی تھی۔ اس نے ساس سے کہا اب آپ مجھ کو مزید صبر کی تلقین مت کرنا، سلیم نے میرے بارے میں تفصیل سے فیصلہ کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ مجھے میرے میکے چھوڑائیں۔ ساس اس کے یہ الفاظ سن کر رو پڑی، اسے گلے لگایا، بولی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تو تمہارے لیے اچھا سوچا تھا لیکن سب برا ہو گیا۔ ساس نے دعائیں دے کر اس بدنصیب بدصورت لڑکی کو بالآخر رخصت کر دیا۔ فائزہ روتی ہوئی ماں کے دروازے پر واپس آ گئی۔ جب ماں کو اس نے طلاق کے کاغذات دکھائے تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ بجائے سلیم کو برا بھلا کہنے کے دونوں بہنوں نے اسے ہی دوش دیا، اسے ہی برا بھلا کہا، قصوروار ٹھہرایا کہ تمہارا ہی رویہ صحیح نہ رہا ہوگا جو تمہارے شوہر نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اس نے تو چاہت سے شادی کی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کی باتیں سنتی سوچ رہی تھی کہ یہ اذیت قابل برداشت ہے جو اپنوں سے مل رہی ہے، یا وہ اذیت کا سمندر وہ جس کو پار کر کے آئی تھی۔ کسی نے اس کو گلے نہ لگایا اور نہ ہی تسلی دی۔ شام کو جب میں اس کے گھر گئی تو وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں اس کو تسلی کیا دیتی کہ وہ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار اور حوصلہ مند تھی۔ میں ان دنوں ایک سلائی سینٹر میں ٹریننگ لے رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ہی سینٹر میں داخلہ لے لیا، حالانکہ اس کو وہاں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بہت اچھی سلائی پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ٹیچر اس کے ہاتھ کی سلائی دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ فائزہ نے ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ میں اس لڑکی کے مضبوط اعصاب اور ہمت کی داد دیتی ہوں۔ اس نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، تعلیم مکمل کی، آئی ٹی کا کورس کیا اور ساتھ اپنا بوتیک بھی شروع کر دیا۔ جلد ہی اس کے بوتیک کی شہرت ہو گئی۔ ہمارے محلے کا ایک نوجوان سعد امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب بوتیک کی شہرت سنی تو اپنی خالہ سے کہا کہ مجھ کو فائزہ کا کام دیکھنا ہے۔ جب اس کے بوتیک کے کپڑے دیکھے تو آرڈر پر کچھ گارمنٹس بنوائے، پھر وہ ان کو امریکہ لے گیا جہاں اس کا بزنس تھا۔ وہاں ان کپڑوں کو خوب پذیرائی ملی۔ سعد نے فائزہ کو مزید آرڈر دے کر بہت سے گارمنٹ حسب منشا بنوائے۔
اس شخص کی تو قسمت کھل گئی، اس کا بزنس امریکہ میں بہت اچھے سے چل پڑا۔ بہت منافع پر فائزہ کے بنائے ہوئے لباس وہ وہاں بیچتا تھا اور ڈیزائن بھی بے حد پسند کیے جاتے تھے۔ اس بار جب وہ پاکستان آیا تو اس نے فائزہ کو شادی کی آفر کر دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ سعد سے شادی کر کے وہ امریکہ چلی گئی۔ وہ 6 سال بعد پاکستان آئی، مجھ سے ملی تو میں اس کو خوش دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کا شوہر سعد اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ آج فائزہ کے پاس کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ سچ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتے ہیں۔ فائزہ کے تعاون سے سعد کا بزنس ترقی کر چکا ہے۔ دونوں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے واقعی اپنی یہ کہی ہوئی بات ثابت کر دی کہ انسان تدبیر کرے اور ہمت نہ ہارے تو بدصورت ہو کر بھی وہ اپنی منزل پا سکتا ہے۔ ادھر سلیم نے آفس کی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی۔ اپنی ساس کو تو اس لڑکی نے 1 مہینہ بھی ٹکنے نہ دیا۔ ساس اپنے دوسرے بیٹے کے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ سلیم سے بھی ہر وقت وہ بیجا فرمائشیں اور جھگڑے کر کر کے اس کا جینا حرام کر کے رکھتی ہے۔ ساس کے بقول سلیم کو فائزہ کی یاد اب آتی ہے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجبور ہے۔ اپنی ماں کو تو کھو چکا ہے، پر اپنی پسند سے کی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی ماں کو برداشت کرنا اس کی مجبوری ہے۔